قرآن کی ایک ایسی کہانی کا تصور کریں جو غداری کے اندھیروں سے شروع ہوتی ہے اور معافی کی روشن بلندیوں تک پہنچتی ہے۔ جی، یہ حضرت یوسف کی داستان ہے، جو صبر اور اللہ کے منصوبے پر یقین کی ایک لازوال مثال ہے۔ تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک بہت ہی غیر معمولی خواب سے۔ ایک نوجوان لڑکا دیکھتا ہے کہ سورج، چاند اور 11 ستارے اسے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب یہ خواب، جو ان کے عظیم مستقبل کی ایک نشانی تھا، نادانستہ طور پر ان کی اپنے ہی خاندان میں ایک خطرناک طوفان کا سبب بھی بن گیا۔ دیکھیں، یہ خواب اللہ کی طرف سے ایک اشارہ تھا، ایک اعزاز تھا، لیکن یہ یوسف کے لیے عزت کا باعث بننے کے بجائے ان کے 10 بڑے بھائیوں کے دلوں میں حسد کی آگ بھڑکا گیا، اور یہیں سے کہانی کا پہلا اور سب سے المناک موڑ شروع ہوتا ہے۔ تو مسئلہ کیا تھا؟ بھائیوں کے دلوں میں یہ خیال بیٹھ گیا تھا کہ ان کے والد کی ساری محبت صرف یوسف کے لیے ہے، اور یہ احساس، یہ حسد ایک زہر کی طرح ان کی سوچ میں پھیلتا گیا، یہاں تک کہ اس نے ان سے صحیح اور غلط کی تمیز ہی چھین لی۔ تو انہوں نے ایک منصوبہ بنایا، بہت سوچا سمجھا اور انتہائی بے رحمانہ۔ پہلا قدم، والد صاحب کو بہلا پھسلا کر یوسف کو ساتھ لے جانا۔ دوسرا قدم، اسے ایک گہرے سنسان کنویں میں پھینک دینا، اور آخر میں اس کی قمیض پر جھوٹا خون لگا کر ایک ایسی دل خراش کہانی گھڑنا کہ وہ اپنے گناہ پر پردہ ڈال سکیں۔ کنویں کے اندھیرے سے تو نکل آئے، لیکن ایک نئی آزمائش میں پھنس گئے۔ ایک قافلے نے انہیں نکالا تو صحیح، پر آزادی دینے کے لیے نہیں، بلکہ مصر لے جا کر ایک غلام کے طور پر بیچنے کے لیے۔ تو یوں ان کی آزمائش کا ایک نیا اور شاید پہلے سے بھی زیادہ کٹھن باب شروع ہوا۔ اب یوسف مصر میں ہیں، ایک بڑے وزیر العزیز کے گھر میں۔ بظاہر تو سب ٹھیک تھا، اچھی جگہ، آرام دہ زندگی، لیکن یہیں ان کے ایمان اور کردار کا سب سے بڑا امتحان ان کا منتظر تھا۔ یہاں یوسف کو ایک ایسی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا جو کسی کے بھی قدم ڈگمگا سکتی ہے۔ جب العزیز کی بیوی زلیخا نے انہیں گناہ کی طرف بلایا تو یوسف کا جواب ان کے غیر متزلزل ایمان کا ثبوت تھا۔ انہوں نے صاف انکار کیا اور صرف اللہ کی پناہ مانگی۔ اپنی ناکامی اور رسوائی کے خوف سے زلیخا نے فوراً پورا الزام یوسف پر ڈال دیا۔ جو خود گناہ کی دعوت دے رہی تھی وہ اب مظلوم بن گئی، اور جس نے اپنی پاک دامنی کی حفاظت کی تھی اسے ایک مجرم کے طور پر پیش کر دیا گیا۔ لیکن سچائی اپنا راستہ بنا ہی لیتی ہے۔ ایک چھوٹی سی تفصیل نے زلیخا کے جھوٹ کا پردہ فاش کر دیا۔ یوسف کی قمیض سامنے سے نہیں بلکہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، اور یہ ایک چھوٹا سا ثبوت اس بات کے لیے کافی تھا کہ وہ بھاگ رہے تھے، نہ کہ حملہ کر رہے تھے۔ جب معاشرتی دباؤ اور آزمائشیں حد سے بڑھ گئیں تو یوسف نے ایک ایسی دعا کی جو ان کے کردار کی عظمت کو ظاہر کرتی ہے۔ انہوں نے کہا، میرے رب، مجھے قید منظور ہے پر یہ گناہ منظور نہیں۔ یعنی ان کے نزدیک ضمیر کی آزادی جسمانی آزادی سے کہیں زیادہ اہم تھی۔ تو انہیں قید ہو گئی۔ لیکن کبھی کبھی جہاں سے آزمائش شروع ہوتی ہے وہیں سے نجات کا راستہ بھی نکلتا ہے۔ قید خانہ ہی وہ جگہ بنی جہاں ان کی خداداد صلاحیت، خوابوں کی تعبیر، ان کی طاقت بن کر ابھری۔ قید خانے کی مایوسی میں امید کی پہلی کرن تب نظر آئی جب یوسف نے اپنے 2 ساتھی قیدیوں کے خوابوں کی تعبیر بتائی، اور ان کی بتائی ہوئی ہر بات حرف بحرف سچ ثابت ہوئی۔ ایک رہا ہو گیا اور دوسرے کو سزائے موت ہوئی۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ ان کی یہ صلاحیت انہیں یہاں سے نکالنے کا ذریعہ بنے گی۔ اور پھر کئی سال بعد مصر کے بادشاہ کو ایک ایسا پراسرار خواب آیا جس نے پوری سلطنت کے داناؤں کو پریشان کر دیا۔ کسی کے پاس اس کی تعبیر نہیں تھی، اور تبھی قید خانے میں بھلا دیا گیا ایک قیدی، یوسف، مصر کی آخری امید بن کر سامنے آیا۔ یوسف نے صرف خواب کی تعبیر ہی نہیں بتائی، بلکہ آنے والے بحران سے نمٹنے کے لیے ایک مکمل معاشی منصوبہ بھی پیش کر دیا۔ 7 سال خوشحالی کے دوران اناج ذخیرہ کرنا، اور پھر 7 سال کے قحط میں اسے دانش مندی سے استعمال کرنا۔ یہ صرف تعبیر نہیں بلکہ پورے ملک کو بچانے کا ایک ماسٹر پلان تھا۔ رہائی کا پروانہ ملنے پر بھی یوسف نے باہر آنے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ذاتی آزادی سے پہلے انصاف اور عزت کا مطالبہ کر رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان پر لگا ہر داغ دھویا جائے، اور بالآخر زلیخا کے اعتراف نے ان کی بے گناہی سب کے سامنے ثابت کر دی۔
اور اب کہانی اپنے اختتام کی طرف بڑھتی ہے۔ سالوں کا صبر رنگ لاتا ہے، بچھڑے ہوئے ملتے ہیں، اور وہ خواب جو ایک کنویں میں تقریباً دفن ہو گیا تھا اب اپنی پوری شان سے پورا ہونے کو ہے۔ قحط سالی یوسف کے بھائیوں کو مدد کے لیے مصر لے آتی ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ وہ جس وزیر کے سامنے کھڑے ہیں وہ دراصل وہی بھائی ہے جسے انہوں نے مارنے کی کوشش کی تھی۔ یوسف انہیں پہچان لیتے ہیں اور اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو واپس لانے کے لیے ایک منصوبہ بناتے ہیں۔ آخر کار وہ لمحہ آ ہی جاتا ہے۔ یوسف اپنی شناخت ظاہر کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے وہ سوال پوچھتے ہیں جو برسوں سے ان کے ضمیر پر ایک بوجھ تھا۔ کیا تمہیں یاد ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم نادان تھے؟ جس لمحے بھائی انتقام کی توقع کر رہے تھے اس لمحے انہیں رحمت اور معافی ملتی ہے۔ یوسف کہتے ہیں آج تم پر کوئی ملامت نہیں۔ یہ اس کہانی کا سب سے طاقتور سبق ہے، طاقت کے ہوتے ہوئے بھی معاف کر دینے کی عظمت۔ دہائیوں کی جدائی، آنسو اور انتظار کا آخرکار خاتمہ ہوتا ہے۔ والد یعقوب کی بینائی لوٹ آتی ہے اور بچھڑا ہوا خاندان ایک ہو جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جو ثابت کرتا ہے کہ اللہ کے منصوبے پر صبر کرنے کا پھل کتنا میٹھا ہوتا ہے۔ اور آخر میں کہانی وہیں پہنچتی ہے جہاں سے شروع ہوئی تھی۔ ان کے والدین اور 11 بھائی ان کے سامنے جھکتے ہیں، اور وہ خواب جو ایک بچے نے دیکھا تھا اب ایک بادشاہ کی آنکھوں کے سامنے سچ ہو رہا تھا۔ قرآن خود اس کہانی کا خلاصہ بیان کرتا ہے۔ یقیناً ان کی کہانیوں میں سمجھداروں کے لیے ایک سبق ہے۔ یہ داستان ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ جب زندگی ہمیں اندھیروں میں دھکیل دے تو کیا صبر اور ایمان واقعی ہماری تقدیر کو روشن کر سکتے ہیں؟